نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ٹانک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت بیچ 2. آپ سب کو خوش آمدید ہے آج لیکچر نمبر 8 میں. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور برکت سے آج ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا سب لوگ انتظار کرتے ہیں، یعنی آج ہم جملے کی کنسٹرکشن سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے آج کے جو ٹاپک ہے ان کو دیکھ لیجیے. ہم سٹارٹ کریں گے مرکب یعنی کمپاؤنڈ سے، پھر جملہ اسمیہ نامینل سینٹینس، اور جملہ اسمیہ میں ہم سٹارٹ کریں گے اسم علم بطور مبتدا. اسم علم یعنی پرسنل نیمز جیسے فاطمہ، علی، زید. آج ہم بہت ہی بیسک اور شارٹ جملوں سے اپنی سٹارٹ کریں گے اسٹڈی. آہستہ آہستہ ہم اپنے جملوں کو آپ خود دیکھیں گی کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمارے جملے جو ہے نا ایکسپینڈ ہوتے جائیں گے. جب ہم چھوٹی کلاس میں ہوتے ہیں، ہم اسکول جوائن کرتے ہیں نا، تو آپ اردو اور انگلش کے چھوٹے چھوٹے سے سینٹینس بناتی ہیں، اور اردو یا انگلش آپ سٹارٹ کرتی ہیں 2 لیٹر ورڈ سے، یا اردو میں جیسے 2 حرفی پھر 3 حرفی. اسی طرح آپ کے جو لکھنے کا وہ بڑھتا جاتا ہے، الفاظ میں ذخیرہ الفاظ یا ووکیبلری میں اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے. تو پھر ہماری اگلی کلاسز میں انشاءاللہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ویریشن میں جائیں گے کہ جملے میں کیسے ویریشن آتی ہے. کیونکہ ابھی تک جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا نا، وہ ہم نے اسماء پر بات کی تھی، یا لیکچر نمبر 7 میں ہم نے حرف سیکھا تھا. ٹھیک ہے، حرف جر کے متعلق ہم نے سیکھا تھا، اور کلاس میں آپ لوگوں نے اس کے میننگس بھی سنائے تھے. اچھا، اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. مرکب کمپاؤنڈ مفرد کیا ہے؟ عربی میں ایک اکیلا لفظ مفرد کہلاتا ہے. جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کو جوڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ مرکب ہو جائے گا. ٹھیک، اکیلا اسم یا اکیلا جو آپ کو لفظ ملے گا نا، اسے آپ مرکب کہیں گے. اب آگے دیکھیے مرکب کی پراپر آپ دیکھیے. ایسا کلمہ ہے جو جملے سے ہٹ کر بالکل تنہا استعمال ہو رہا ہے، اس کو مفرد کہتے ہیں. مرکب یعنی کمپاؤنڈ 2 یا 2 سے زائد کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. یعنی اگر آپ کے سامنے ایک سے زیادہ یا 2 سے زیادہ مفرد الفاظ آ جائیں تو پھر وہ ایک مرکب بن جاتا ہے. 2 مفرد الفاظ کا بامعنی مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. اس کو اس ایکویشن سے یاد رکھیے گا، مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. اب دیکھیے آپ مرکب کی اقسام. اب مرکب کی اقسام کون کون سی ہیں ان کو دیکھیے گا کہ مرکب کی 2 اقسام ہیں. ایک ہے مرکب ناقص اور دوسری ہے مرکب تام. اب مرکب ناقص کیا ہے؟ آپ کو اس کے نام سے محسوس ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں نقص ہے. ناقص نقص سے نکلے، یعنی اس میں کچھ کمی ہوگی اس مرکب میں، یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اور مرکب تام کا مطلب ہے کمپلیٹ ہونا. ٹھیک ہے، یعنی مرکب ناقص جب بھی آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں آپ کو بات مکمل سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس میں بات ادھوری رہ جائے گی، کہیں نہ کہیں کچھ فلا رہے گا بات میں. جبکہ مرکب تام میں آپ کو بات مکمل سمجھ آ جائے گی. مرکب ناقص ایسا مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو، جیسے نیک لڑکا. اب میں جب کہہ رہی ہوں نیک لڑکا تو
میں نے صرف آپ سے نیک لڑکا کہا، میں نے آپ کسی خاص اسپیسیفک پرسن کے بارے میں نہیں آپ کو بتایا کہ جیسے زید نیک لڑکا ہے، اگر میں کہتی ہوں زید نیک لڑکا ہے میری بات مکمل ہو رہی ہے، لیکن جب میں صرف آپ سے کہہ رہی ہوں نیک لڑکا یا اچھا لڑکا یا اچھی کتاب تو یا ذہین لڑکی، تو میری بات مکمل نہیں ہو رہی کہ میں بات کس کے بارے میں کر رہی ہوں یا کیا کہنا چاہ رہی ہوں اس سے ریلیٹڈ۔ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری نہ ہو مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ سیمپل دیکھیں، لڑکے کی کتاب، اب میں کہہ رہی ہوں لڑکے کی کتاب، کس لڑکے کی، کس سے بلونگ کرتی ہے، تو میری بات ادھوری ہے۔ دیکھنے میں تو دو مفرد الفاظ مل گئے ہیں، انہوں نے ایک مرکب بنا دیا ہے لڑکے کی کتاب، لیکن جو میں کہنا چاہ رہی ہوں نا وہ بات انکمپلیٹ ہے، ٹھیک؟ تو یہ مرکب ناقص کہلاتا ہے کہ جس میں آپ کی بات جو ہے انکمپلیٹ رہ جاتی ہے۔ دوسری اگزامپل، یہ کتاب، اچھا اب میں نے کہہ دیا یہ کتاب، یہ بات بھی اس میں آپ کو کچھ اس کی سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اب کتاب میں، اب میں نے کہہ دیا کتاب میں، اب کتاب میں کیا ہے؟ کتاب میں کوئی مضمون ہے، کوئی کہانی ہے، کتاب میں کوئی انفارمیشن ہے، کوئی سائنس کی بک، کس طرح کی؟ میں بات ادھوری کر رہی ہوں یہاں پر آپ کے سامنے، لڑکے کی کتاب، یہ کتاب، کتاب مرکب تو یہ ہے لیکن ادھورے ہیں، ان میں آپ کو کوئی میننگ فل بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، یہاں آپ کو ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ مرکب ناقص کی عربی زبان میں بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ آگے جملوں میں ان مرکبات کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اور آگے آنے والے لیکچرز میں ہم ان کو ڈیٹیل سے اسٹڈی بھی کریں گے۔ تو مرکب ناقص، اس کی جو اقسام ہیں وہ نوٹ کیجیے گا: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ مرکب ناقص کی یہ چار آگے سے اقسام ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے، ان کو بھی ہم انشاءاللہ ون بائی ون آگے اسٹڈی کریں گے، اپنے ان کو اچھی طرح سے ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، اب مرکب دیکھیں، مرکب تام، تام کا مطلب ہے مکمل، ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے یاد رکھیں۔ ایسا مرکب جس میں بات مکمل ہو جائے مرکب تام کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو جائے مرکب تام کہلاتا ہے۔ جیسے اگزامپل دیکھیے گا، لڑکا نیک ہے، اب یہاں آپ کو بات اچھے سے سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیک لڑکا، تو وہاں کو بات کمپلیٹ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ کتاب ہے، یہاں بھی آپ کو بات کی سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، جیسے اب میں نے آپ سے کہا لڑکا نیک ہے، تو یہاں بات مکمل ہو گئی ہے، اب میں مطلب اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتی ہوں، لڑکا ذہین ہے، ٹھیک ہے، یا لڑکا لمبا ہے، مطلب ہم کچھ بھی مزید اس کے بارے میں اور کہہ سکتے ہیں، لڑکا اچھا ہے، یا اگر میں نے یہ جیسے کہا یہ کتاب ہے تو میں اس کی خوبصورتی بیان کر سکتی ہوں ساتھ میں مزید کہ یہ کتاب جو ہے خوبصورت ہے، اس کتاب کا ٹائٹل اچھا ہے، اس کتاب کی پرنٹنگ اچھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سے نا ایک جملے سے، جیسے دیکھیے سفر کہاں سے شروع ہوا جملے کا؟ مفرد سے، مفرد اور مفرد مل کر بن گئے مرکب، اب دو سے زائد جب مرکب ملے تو وہ جملہ بن گیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ہم ایڈیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ ہمارا جملہ مزید ایک جملے سے دو، دو سے تین، چار، ٹھیک ہے، وہ بن سکتے ہیں۔ یہاں آپ ایک پوائنٹ نوٹ کیجیے گا کہ جملے کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ آج ہم جملہ اسمیہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ مرکب تام یعنی جملہ
इसकी दो आगे से अक़साम है, यानी जुमले दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं। जुमला एक आपको मिलेगा जुमला इस्मिया नॉमिनल सेंटेंस, और एक आपको मिलेगा जुमला फेलिया वर्बल सेंटेंस। और आपको इनके नाम से ही इसकी समझ आ रही है कि जो जुमला इसम से शुरू होगा वो जुमला इस्मिया कहलाएगा, और जो जुमला फेल से शुरू होगा वो जुमला फेलिया कहलाएगा। अभी हमारा करंट टॉपिक है जुमला इस्मिया। जुमला फेलिया इंशाल्लाह हम जुमला इस्मिया को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। जुमला इस्मिया, जुमला अमूमन इसम से शुरू होता है, इसमें बात मुकम्मल होती है, कोई खबर, हुक्म या ख्वाहिश जाहिर होती है। जब भी जुमला इसमें आएगा तो उसकी ये तीन जो है ना उसकी खसूसियात होंगी कि वो इसम से शुरू होगा, उसमें बात मुकम्मल होगी, और उसमें कोई खबर, हुक्म या ख्वाहिश जाहिर होती है। तो आप इनको लिख सकती हैं कि जुमला इसमें के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक। जुमला इस्मिया के अज्जा। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जुमला इस्मिया का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो और उसकी तरतीब क्या होगी उसको समझेंगे कि जुमला इस्मिया, इसके जो है दो अज्जा हैं, मुब्तदा सब्जेक्ट और खबर प्रेडिकेट। मुब्तदा मतलब जिससे इब्तदा हो रही है, मुब्तदा लफ्ज इब्तदा से निकला है। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या है। मुब्तदा वो इसम जिससे जुमले की इब्तदा होती है, यानी जुमला इस्मिया जिस इसम से स्टार्ट होता है उसे मुब्तदा कहा जाता है। फिर उस इसम को कहते हैं जिसके बारे में कोई खबर दी जाए। ठीक है, यानी मुब्तदा के बारे में कोई ना कोई आपको उसके आगे खबर दी जाएगी, उसकी कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे अ, मुब्तदा मारिफा होता है। अब ये देखिए कैपेसिटी, हमने जो इसम के चार एस्पेक्ट्स पढ़े थे ना, अब इस वक्त आपके जहन में वो चारों एस्पेक्ट्स होने चाहिए। तो मुब्तदा का मारिफा होना उसकी वुसअत में, कैपेसिटी में आएगा। तो यहाँ अब आप देखिएगा कि आपकी वो चीजें जो हमने इसम के चार पहलू पढ़े थे वो आपको यहाँ पे अब आपके अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन क्या हुई कि मुब्तदा मारिफा होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जैद नेक है, ठीक है, तब देखिए इस जुमले के दो हिस्से बन रहे हैं ना। जैद नेक है, तो जैद क्या हुआ, जुमला इससे शुरू हो रहा है तो ये हो गया मुब्तदा। आगे देखिए खबर, वो हिस्सा जो मुब्तदा के मुतालिक मालूमात फराहम करता है। जैसे मैंने भी आपसे कहा जैद नेक है, तो जैद हो गया मुब्तदा, और नेक होना ये हो गई खबर। यानी अब ये जो उसका नेक होना है, ये जैद के बारे में खबर दी जा रही है कि जैद नेक है। खबर नकरा होती है, कॉमन नाउन होती है। ठीक है, तो इन दो चीजों को अच्छे से जहन में रख लें कि मुब्तदा विल बी ऑलवेज मार्फा और खबर नकरा होती है। ठीक है, आपका मुब्तदा आप जब आपके सामने जुमला इसमें आएगा तो मार्फा होगा और खबर नकरा होगी। आगे चलते वो, अच्छा ये मैंने एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था, आपको अगर याद हो, मार्फा की अकसाम लेक्चर, वो सब के लेक्चर में। ठीक है, तो ये मैंने आपसे कहा था कि ये मार्फा की अकसाम है। अब अभी जब मैंने आपसे कहा कि मुब्तदा मार्फा होगा, तो फिर अब आपको अपने जहन में रखना है कि जब आपके सामने कोई जुमला इसमिया आएगा तो इन सातों मार्फा के अकसाम में से कोई एक किस्म वहां पर मुब्तदा बन रही होगी। ठीक है, आई होप कि आपने मेरा पॉइंट पकड़ा होगा कि जब जुमला इसमिया आपके सामने आएगा तो वहां पर जो मार्फा इसम होगा वो इन मार्फा की अकसाम में से कोई एक किस्म हो सकता है। जैसे वो इसम अलम हो सकता है, इसम इशारा हो सकता है, इसम ज़मीर हो सकता है, इसम मौसूल हो सकता है, और मौरफ बिनाम इसम हो सकता है।
یہ آپ کو قرآن مجید میں بھی جہاں جہاں یہ اسماء ملیں گے، اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول یا معرف نام، یہ معرفہ ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ کو ملیں گے تو یہ مبتدا بن جائیں گے۔ اسی کے حساب سے آج ہم نے اپنا جو ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا جملہ بنانے کا، اس میں ہم اسم علم سے سٹارٹ کریں گے کہ ہم اسم علم سے جملہ اسمیہ بنانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا مبتدا اسم علم ہوگا۔ آگے دیکھیے گا مبتدا اور خبر کے قواعد۔ اب یہ کیا ہے؟ کچھ ایسے رولز سیٹ ہوئے ہیں کہ جو مبتدا اور خبر کے بارے میں ہے، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، اسی سے ہم اپنا جملہ اسمیہ کنسٹرکٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوگی۔ آپ کا جب جملہ اسمیہ بنے گا تو اس کی اس میں جو مبتدا ہوگا اس کا معرفہ ہونا اور خبر نکرہ ہونا ضروری ہے۔ آگے اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اب مرفوع ہونا ہم نے اعراب میں سیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا مبتدا بھی حالت رفع میں ہوگا اور آپ کی خبر بھی حالت رفع میں ہوگی۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے دو چیزیں کور کر لی اپنے ایسپیکٹس آف ناؤن میں سے، کیپیسٹی وسعت اور اسٹیٹس یعنی اعراب، ٹھیک۔ آگے دیکھیے جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مبتدا کی جنس اور عدد ہوگا وہی خبر اور جنس، خبر کی بھی جنس اور عدد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں میں ایک کو ریلیشن ہونا چاہیے۔ اگر مبتدا مذکر ہے یا اور واحد ہے تو آپ کی خبر بھی مذکر اور واحد ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا مبتدا مؤنث اور واحد ہے تو خبر بھی مؤنث اور واحد ہونی چاہیے۔ عدد بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ میں جائے گی، اگر خبر مبتدا جمع میں ہے تو خبر بھی جمع میں جائے گی۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ پریکٹس میں آپ کو یہ سارے پوائنٹس سمجھ آ جائیں گے۔ ابھی دیکھنے میں پوائنٹس جو لکھے نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ تھوڑی کنفیوز ہوں گی، لیکن ابھی جب ہم ان کو جملہ کنسٹرکٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ کچھ ایک جگہ ایکسیپشن آئے گی وہ میں آپ کو وہاں پہ بتا دوں گی، تو ان پوائنٹس کو آپ اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں اور لکھ لیجئے نہیں تو بھی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے جملہ اسمیہ کا ترجمہ۔ اب ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ جب آپ کے سامنے عربک ٹیکسٹ آئے گا تو اردو ترجمہ میں ہے کا کانسیپٹ معرفہ اور نکرہ کے کمبینیشن سے بنتا ہے۔ جب ہم کسی عربک ٹیکسٹ کا کسی عربی عبارت کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس میں جو ہے یہ سب جو ہے معرفہ اور نکرہ کے کمبینیشن سے بنتا ہے کے لیے کوئی الگ اسم یا لفظ نہیں ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جب آپ کے سامنے پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوگا تو جب اسماء کی کمبینیشن ایسی ہوگی کہ پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو جملہ اسمیہ ہوگا اور ہے اس میں خود بخود شامل ہو جائے گا۔ جب آپ کے سامنے جملہ اسمیہ آئے گا نا اور اس میں پہلا اسم آپ کے پاس معرفہ اور دوسرا نکرہ ملے گا تو آپ کو جملہ اسمیہ کنسٹرکٹ ہو جائے گا، جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو اس میں وہ جو ہے اور ہیں کے لیے جو آئے گا وہ ہم آٹومیٹکلی اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ انالیسس آف ناؤن، کسی بھی اسم کا آپ انالیسس کیسے کریں گی کہ اس میں آپ کس طرح سے اس کی ترکیب جسے کہتے ہیں ہم زبان میں وہ کریں گی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جب کوئی بھی عربی ٹیکسٹ آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے اس میں کلمے کی قسم بتانی ہے کہ وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک، کیونکہ فی الحال فعل کو آپ بھول جائیں، اسم یا حرف کو ذہن میں رکھیے گا جملہ اسمیہ میں۔ پھر ہم اس کا عدد دیکھیں گے اس اسم کا کہ وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ جنس دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ وسعت دیکھیں گے
کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اس کی اعرابی حالت اسٹیٹس دیکھیں گے کہ وہ رفع نصب جر مصروف کس حالت میں ہے. اس اعرابی حالت کی وجہ کیا ہے کہ وہ مبتدا ہے، خبر ہے یا کچھ اور بن رہا ہے. ابھی آپ اور بہت کچھ سیکھیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت نصب و جزم میں جانے کے لیے کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ آپ نے سیکھ لی ماشاءاللہ سے کہ کوئی بھی اسم جو ہے حالت جر میں حرف جر کی وجہ سے جاتا ہے. ٹھیک، اینڈ پہ اس اسم کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک، یہ تھا انالیسس آف ناؤن. ایک چھوٹا سا میپ آپ کے لیے بنا دیے، اس کو دیکھ لیجیے گا. مبتدا و خبر کے قواعد. اچھا، یہاں اب میں آپ کو ان کو وہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے تھے، اب میں ان کو چارٹ کی فارم میں لے آئی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک کالم مبتدا کا آپ کے پاس، ایک کالم آپ کے پاس خبر کا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جنس. ٹھیک ہے، جب آپ کے سامنے جملہ اسمی آئے گا، آپ اس میں سب سے پہلے آپ نے اس میں مبتدا اور خبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہم نے اسم کے 4 پہلو پڑھے تھے انہیں 1 بائی 1 اس کے نیچے لکھ لیجیے گا. سب سے پہلے آپ دیکھیں گی کہ جنس کیا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر کی. پھر آپ دیکھیں گی کہ مبتدا اور خبر میں جنس کے معاملے میں مطابقت ہونی چاہیے. آگے عدد، پھر آپ اس کا عدد دیکھیں گی دونوں کا. یہ واحد مثنیٰ جمع ہے. ٹھیک ہے، اور ان میں بھی مطابقت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا مبتدا واحد مثنیٰ یا جمع میں سے کوئی ہے اس کا عدد، تو خبر کا بھی وہی عدد ہونا چاہیے. ٹھیک، تو یہ دو تو وہ مطابقت والے آپ کے یہاں پر کلیئر ہوں گے. وسعت، مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر عموماً نکرہ ہوگی. اعراب، اسٹیٹس، دونوں حالتیں رفع میں ہوں گے. مبتدا اور خبر مرفوع ہوں گے. آئی ہوپ کہ وہ جو پوائنٹس تھے اب اس چارٹ کی صورت میں آپ کو سمجھ آ گئے. آگے دیکھیے، اب میں آپ کے سامنے اردو سے عربی ترجمہ کرتی ہوں. 2 ایگزامپلز میں کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پارٹیسپیٹ کیجیے گا. دیکھیے گا، جملہ ہے زید نیک ہے. ٹھیک، اب میں اس میں اردو میں بھی سب سے پہلے میں مبتدا اور خبر کو تلاش کر لوں گی. تو جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ زید سے. تو یہ ہمارا مبتدا، اور اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیک ہے. تو یہ ہو گئی خبر. زید مبتدا اور نیک ہے خبر. ٹھیک، اب ہم اس کا جینڈر دیکھیں گے، جنس دیکھیں گے. زید مذکر ہے تو جو اس کی خبر ہوگی وہ بھی مذکر ہے. عدد، زید واحد ہے، سنگولر ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ بھی واحد میں آئی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ان عدد اور جنس میں مطابقت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر کے دونوں. اس کے بعد ہم وسعت دیکھیں گے. اچھا، یہاں پہ دیکھیے عربی، عربی بنائیں گے نا اب ہم. تو زید کی عربی ہے زیدن، اور نیک ہونا کی عربی ہے صالحون. اب زیدن یہ کون سا اسم ہے؟ یہ معرفہ اسم ہے، پراپر ناؤن ہے. اور نیک ہونا صالحون یہ نکرہ اسم ہے. دیکھیں تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، کامن ناؤن ہے. اب ان کے اعراب کیا ہے؟ زیدن یہ بھی حالت رفع میں ہے، اور صالحون یہ بھی حالت رفع میں ہے. تو آپ کا جملہ کیا بنا؟ زیدن صالحون. تو یہ آپ کا ماشاءاللہ سے پہلا جملہ اسمیہ بن گیا ہے. اچھا، یہ چھوٹے میں نے 7 ایبریویشنز لکھ دیے ہیں. جو اسٹوڈینٹس ایزی ہیں مذکر واحد اس طرح سے لکھنے میں وہ اس طرح لکھ لیں، اور جو اسٹوڈینٹس کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں تو وہ اپنے لیے ان ایبریویشنز کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں کہ مذکر کے لیے ایم ہے اور مؤنث کے لیے فیمیل سے ایف لی ہے. وہ بھی آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی. تو یہ ایبریویشنز لکھ دیے ہیں، جس کو جو سہولت ہے، جس کو جس طرح سے آسانی ہے، جو جس طرح کمفرٹیبل فیل کرتا ہے نا اس میتھڈ کو اڈاپٹ کر لیں. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ایگزامپل، فاطمہ نیک ہے. پہلے کیا کریں گے؟ مبتدا اور خبر کو سلیکٹ کر لیں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے. فاطمہ مبتدا، نیک ہے خبر. اب اس کے بعد فاطمہ کیا ہے؟ مؤنث اسم ہے، اور نیک ہے یہ بھی کیونکہ فاطمہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو مؤنث اسم ہے.
फातिमा वाहिद है, सिंगुलर, और नेक है, ये भी वाहिद इसम है, सिंगुलर है। और देखिए मुताबिकत आ रही है। फातिमा की जो अरबी बनेगी वो है फातिमा तो, ये गैर मुंसरिफ इसम है। औरतों के नाम सिंगल हरकत के साथ आएंगे, याद रखिएगा। और नेक होना, हमने अभी नेक होने की जो पढ़ी थी अरबी थी सॉलिहुन, मुजक्कर के लिए। अब जब क्योंकि मुअन्नस की बात हो रही है तो हमने मुजक्कर इसम से मुअन्नस इसम बनाना सीखा था। सॉलिहुन से हो जाएगा सॉलिहतुन। ठीक है। अब फातिमा तू, ये इसकी वुसअत क्या है? ये मार्फा इसम है, प्रॉपर नाउन है, और सॉलिहुन कॉमन नाउन है, नकरा इसम है। अब इनका इराब फातिमा तू हालत रफा और सॉलिहतुन भी हालत रफा में है। तो अब हम फाइनल अपना जुमला कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। फातिमा तू सॉलिहतुन। तो ये अब आपका एक मोनस के इसम अलम के साथ आपका जुमला उसमें बन गया है। ये दो जुमले बन गए हैं। अब हम देखते हैं अपना जो लास्ट हमारा ये टॉपिक है, जुमला इसमिया में इसम अलम बतौर मुब्तदा। अब प्रॉपर पर्सनल नेम जो आएंगे उनको हम एज ए मुब्तदा लेकर आएंगे और उनके बाद उनके साथ खबर लेकर आएंगे। ठीक। तो जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहती हैं प्लीज आ जाइए, आप लोग हैंड रेस कीजिए। बैच 2 के स्टूडेंट्स आएंगे प्लीज। जी सोभी आ जाइए प्लीज। जी मैम। जी एक आपके लिए सेंटेंस आ रहा है, हामिद सच्चा है। अब हामिद मुजक्कर है या मुअन्नस? मैम मुज़क्कर। इसका जुमले में इधर क्या स्टेटस बन रहा है? मैम हामिद मुब्तदा है और सच्चा जो है वो खबर है। गुड हो गया। अब सच्चा होने की अरबी है सादिकुन। ठीक जी है। मैम। तो अब आप जी मैम। मुझे बताइए कि आप जुमला बनाएं। आप लोग पेंसिल मैम कॉपी अरबी कर। रख सकते हैं ताकि आप जी उसको जी। लिख कर देख सकें। जी मैम। जी मैम। मैम डायरेक्ट जुमला बना दूं, अरबी कर दूं, या बिल्कुल। पहले उसकी अदद और एराब बता हम दूं? उसमें अरबी में डिस्कस करेंगे, आप बनाइए पहले। जी मैम। हामिदुन हम्म। सादिकुन। हामिदुन। हामिदुन सादिक। देखिए अब आपने जुमला बनाया, आपने इसमें आ, अदद क्या रखा, दोनों मुब्तदा और खबर का? जी मैम वाहिद। ठीक है। और हमें दूसरी जगह कहाँ पे इनको आपस में इनकी मुताबिकत होनी चाहिए? मैम जिन्स में की है हाँ, मुताबिकत। तो अब आपने जिन्स भी मुजक्कर रखी है। गुड। मुब्तदा जी और मैम। खबर का जो राबी हालत है वो क्या है? मैम दोनों रफा हालत में होते हैं। ठीक है। और मुब्तदा का जो वसत है वो क्या होगी? मैम वसत जो होती है वो मार्फा होती है और खबर नकरा होती है अमूमन। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। देखिए ना, हामिदुन एक्चुअली में इसम अलम है, और अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी इसम अलम आएंगे वो सब जी। मार्फा होंगे। मुब्तदा बन के। बिल्कुल। और मुब्तदा, बिल्कुल। एक और कर दीजिए, नासिर एक तालिबे इल्म है। मुब्तदा और खबर आइडेंटिफाई करें। मैम नासिर जो है वो मुब्तदा हो गया हम्म। और तालिबे इल्म जो है वो खबर है। एक्सीलेंट। अब तालिबे इल्म है तालिबुन। आप बनाइए इसे। तालिबुन। हम्म। नासिरुन तालिबुन। गुड। मैम एक के लिए कुछ वो करेंगे? नहीं, जो हमारा नकरा इसम आ रहा है ना, खबर, वो ही हमारा जी एक किसी कोई की ट्रांसलेशन हमने सीखी थी ना, तो ये वही जी जी। आ गया यहाँ पे। ठीक है, समझ आई नासिरुन नहीं? तालिबुन। प्लीज। जी मैम। अब यहाँ देखें, आपने जुमला माशाल्लाह बनाया है, तो आपने किन जी। दो एस्पेक्ट्स में मुताबिकत रखी है? मैम हम हमेशा जिन्स और अदद में मुताबिकत रखते हैं। मुब्तदा और खबर में दोनों में आपस में मुताबिकत होगी अदद और जिन्स के लिहाज से। ठीक। वाहिद है हम्म। दोनों, और दोनों जो है मैम मुज़क्कर है। अच्छा। और बिल्कुल। मैं वसत जो है वो मुब्तदा की मार्फा होगी और खबर की नकरा होगी। शाबाश। और एराबी हालत मुब्तदा खबर की दोनों की रफा हालत होगी। एक्सीलेंट, बारकल्लाह फीकी, वेरी गुड। बहुत अच्छे से हो गया माशाल्लाह, आपने पिक कर लिया है। आगे आ जाइए, जेबी का सर्जन हो गई आपकी।
جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیبا جی آپ کو پیٹرن سمجھ آ گیا ہم نے کس طرح سے کرنے کی؟ آپ کے لیے جملہ ہے جی میم۔ زینب ایک استانی ہے، مبتدا خبر بتا دیجیے۔ مبتدا زینب ہے اور استانی خبر ہے، ٹھیک ہے، اب اور استانی اس کا جو ہے ہوگا معلمتن، ٹھیک ہے، اوکے اب بنائیے۔ زینب معلمتن۔ شاباش۔ آپ پھر نے جنس زینبو کیا، اس پہ سنگل حرکت لائیں کیوں؟ جی غیر منصرف میں آتا ہے بالکل فیمیلس نیم۔ بالکل ٹھیک، گڈ۔ اب آپ مجھے بتا دیجیے کہ آپ نے کن دو جگہوں پر ان میں مطابقت رکھی ہے؟ کن دو جگہ پر یہ مطابقت میں آ رہے ہیں اسم کے کن دو پہلوؤں میں؟ عدد میں میم واحد ہے دونوں بھی، ہوں، اور اور جنس بھی ہے دونوں کی، شاباش۔ مونس ہے۔ زینبوں کی عرابی حالت کیا ہے؟ رفع ہے، اور معلمتن؟ یہ بھی رفع ہے، دونوں مرفوع حالت میں، اور وسط میں زینب معرفہ ہے اور معلمتن نکرہ ہے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ ایک اور آپ کیجیے، مکہ خوبصورت ہے، آپ مجھے یہ بتا دیجیے مبتدا اور خبر آئیڈینٹیفائی کیجیے۔ شاباش۔ مکہ خوبصورت ہے، مکہ مبتدا ہے، خوبصورت کی خبر ہے۔ مکہ تو جمیلتن۔ شاباش۔ جمیلہ تم کیوں لے کر آئی ہیں؟ ہوں، میم کیونکہ یہاں پہ یہ ملکوں اور شہروں کے نام کے لیے وہ پہلا آتا ہے سمائی جمیلتن۔ سمائی مونس ہے نا، اس لیے آپ لے کر آئی ہیں۔ ہاں سمائی مونس۔ ہاں، شاباش، یاد رکھیے گا۔ اور دیکھیں مکہ تو کون سا اسم ہے؟ غیر منصرف ہے نا، سنگل حرکت کے ساتھ آیا ہے، تو یہ بھی ہاں ٹھیک۔ چلو بارک اللہ فیک، ویری گڈ۔ آگے آ جائیے زیبا جی کے ساتھ۔ ایکسیلنٹ زیبا جی۔ لائبہ آپ آ جائیے پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لائبہ دیکھیے، حامد اور عابد ڈاکٹر ہیں، اب مجھے مبتدا اور خبر آئیڈینٹیفائی کیجیے پلیز۔ حامد اور عابد جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، یعنی مبتدا ہے، اور ڈاکٹر ہے اس کی خبر ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیجیے، مبتدا آپ نے کہا حامد اور عابد ہے، تو کیا اس میں اس کا مجھے آپ نمبر بتا سکتی ہیں، عدد؟ جی میم اس پہلے والے کے یعنی جو سبجیکٹ ہے مبتدا ہے، میم یہ تو سیم ہی ہوں گے نا مثنیٰ تو۔ ہے نا، دیکھیے دو ہے نا، دو مبتدا، دو کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اسے کہیں گے ان کا عدد مبتدا مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ جی میم ٹھیک ہے، اور اب ڈاکٹر ہے یہ اس کی عدد جو ہے یہ جب واحد ہے۔ نہیں، ہاں، لیکن جب آپ عربی بنائیں گی تو آپ پھر کیسے کریں گی اس کی خبر کو؟ عدد میں ہم اس کی مطابقت لے کر آئیں گے نا، تو پھر واحد خبر نہیں آئے گی، تو کون سی لے کے آئیں گی خبر؟ اگر جی میم مثنیٰ آپ کا مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر کیا آئے گی لائبہ؟ وہ بھی مثنیٰ ہی آئے گی، یہ دونوں مثنیٰ آئے سیم گی، ہی ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر ہے طبیبن، ڈاکٹر کی عربی ہے طبیبن، اور حامد اور جی عابد میم کو آپ کریں گی حامدن و عابدن، کیجیے۔ حامد و عابد طبیب۔ طبیبن واحد اسم ہے لائبہ؟ طبیب، نہیں، دیکھیے آپ پڑھیے، سوری طبیبانی، پورا پڑھیے، مثنیٰ ہوں آئیں گے۔ ہوں جی میم پورا پڑھیں لائبہ ایک بار۔ حامد و عابد طبیبانی۔ اب آپ کو پوائنٹ سمجھ آیا کہ اگر آپ کا مبتدا مثنیٰ آ رہا ہے، جیسے کیونکہ یہاں دو آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جی مثنیٰ آ رہا ہے مبتدا، ٹھیک۔ جی اب آپ میم جب خبر لائیں گی نا، تو ایک تو اس کی جنس وہی والی ہوگی جو آپ کے مبتدا کی ہوگی، مبتدا آپ کا مذکر ہے تو آپ کی خبر بھی مذکر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ کا مبتدا مثنیٰ ہے، دو کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کی خبر بھی ان دو کے بارے میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسے تو نہیں کریں گے نا کہ ہم ایک کا بتا دیں گے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے تو دوسرا کیا تھا، پھر تو بات ادھوری رہ گئی نا۔ تو آپ نے جی جب میم مکمل جملہ
مرکب تام کا کیا مطلب ہے؟ مکمل جملہ، مکمل بات سمجھ آئے. ایک اور کیجیے جی میم. آپ. اور بالکل کنفیوز نہ ہو، ہم ان کو انشاءاللہ کلاس پریکٹس بھی کریں گے. حفصہ اور عائشہ محنتی ہیں. مبتدا اور خبر آئیڈینٹیفائی کریں. حفصہ اور عائشہ و عائشہ تو محنتی ہونا ہے مجتہد. محنتی کے ٹھیک ہے، آپ بنائیے. مجتہدہ، مجتہدہ تانی، دوبارہ بولیے، مجتہد. آپ کی نا آواز بریک ہو رہی ہے. حفصہ تو اور عائشہ تو خبر کے ٹائم پہ آپ کی آواز کیوں بریک پڑ گئی؟ حفصہ تو و عائشہ تو مجتہدہ تانی. مجتہدہ دانی. اب مجھے بتائیے کہ طبیبانی مثنیٰ اسم ہے، مذکر ہے. اب مجھے یہ بتائیں اس کا اعراب کیا ہے؟ طبیبانی، اس کی اعرابی حالت کیا ہے لابا؟ مرفوع. ٹھیک ہے، کیسے پہچانا آپ نے؟ الف نون آیا ہے، یہ حالت رفع کے لیے اگر میں آئے گا اس میں. اس کی نصب اور جر بنائے تو کیا حالت نصب اور جر میں ہوگا؟ طبیبینی. ٹھیک ہے، صرف ایک جی میم. پریکٹس ہے، اس کا ادھر یوز نہیں ہے. اب مجھے نصب کے لیے اور جر کے لیے دونوں طبیبین آئیں گے. مجتہدہ تانی، اس کی اعرابی حالت کیا ہے لائبہ؟ یہ بھی رفع کی ہے. ویری گڈ، بارک اللہ فیکی لائبہ. آ جائیے مریم وکاس، پلیز چیک کرنا. لائبہ میوٹ کرنا. جی مریم. ہاشم اور مریم طالب علم ہیں، بتائیے مبتدا خبر. مبتدا ہاشم اور مریم ہے، اور خبر یہ ہے کہ طالب علم ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جنس ایک تو مذکر ہے اور دوسری مؤنث ہے. جی اب آپ نے یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کے سامنے مذکر اور مؤنث دونوں جنس آ جائیں ایک جملے میں، تو جو ہے نا آپ نے مرکب مذکر جو ہے خبر لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے، جب اچھا آپ کے اچھا سامنے میل ڈومیننٹ ہوگا، بس اتنی سی بات یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بس بات ختم. اب آپ کے سامنے مبتدا کا جو آپ نے مجھے بتایا ہاشم اور مریم، اس کا عدد کیا بنے گا؟ مثنیٰ. مثنیٰ. اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ خبر بھی مثنیٰ ہوگی. شاباش. طالب علم میں نے بتایا طالبن. تو آپ بنائیے. ہاشم ہوں و مریم مریم مریم. مریمو. یس ہوں مریمو. ہوں طالبتانی. میں نے آپ کو طالبتانی کون سی جنس لے آئی ہیں آپ خبر میں؟ ہم نے مذکر خبر رکھنی ہے نا مریم. جی جی. تو اب بنائیے طالبن سے. طالبن سے طالبانی. بنائیے، پورا جملہ پڑھیں، آپ کے سامنے آتا ہے. ہاشم و مریم طالبانی. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کے سامنے بھلے 100 مؤنث کے نام ہو، اس میں ایک میل نام بھی آ جائے گا نا تو میل ڈومیننٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بس انہی کا راج ہے. ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے کیجیے. مکہ اور مدینہ روشن ہے. مبتدا خبر بتائیے. مبتدا مکہ اور مدینہ ہے، ہوں اور عدد بھی اس میں مثنیٰ ہوگا، ہوں اور یہ خبر. جنس اس کی خبر اس میں روشن ہے. ہاں، سب سے پہلے نا ہم مریم مبتدا اور خبر کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس کے بعد 1 بائی 1 نیچے جاتے جائیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. ٹھیک ہے. روشن ہونا منوراتن. اب بنائیے. منور. مکتن و مدینتن. ایک منٹ. مکتن. شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہیں، سنگل حرکت کے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے، اب کیجیے. مکتو. ہوں مکتو و مدینتو ہوں منورانی. ایک اور غلطی کر رہی ہوں. شہروں اور ملکوں کے نام منورتانی. سوری. سما. چلو اب پڑھیے.
مکہ و مدینہ منورتان. اب مریم مجھے یہ بات بتائیے، جو آپ کی کوئی مسٹیکس آئی ہیں، آپ کو جی میرا خیال ہے اب آپ سیکھ ہی ہوں گی ان سے، تو جی جی پارٹیسپیشن جی کا یہی بالکل ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ تھوڑی سی آپ کی کوئی ایک فلا جی کمی رہ جاتی ہے نا، تو وہ پارٹیسپیشن میں کور ہو جاتی ہے، اور ایسی چیز میرا خیال لائف ٹائم یاد رہتی ہے آپ کو۔ اب مجھے جی بتائیے، ایسے ہی. طالبات، طالبانی، اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب ہے مرفوع. ہوں آنی کی ساؤنڈ مرفوع ہے، آئینی کی ساؤنڈ کون سی ہوگی؟ نصب اور جر، عینی کی نصب جارو. جی نصب اور نصب اور جر، جار. ان کو یاد رکھنا ہے۔ اور منوراتن تھا تو یہ اس کی مثنیٰ بن گئی منورتانی۔ بارک اللہ فیک ثانی. مریم، ویری گڈ۔ اچھا جی، فوزیہ جی آپ آ جائیے۔ جی میم۔ اچھا آگے کیجیے گا، اب ہم جمع سے کچھ کریں گے۔ ساجد، عابد اور کاشف انجینئر ہیں، مبتدا خبر جی، ایڈیٹ۔ ساجد، عابد اور کاشف مبتدا ہے، انجینئر جو ہے وہ اس کی خبر ہے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، انجینئر انجینئر مہندسن۔ بالکل شاباش۔ تو اب جی آپ سنائیے۔ جی، ساجد و عابد و کاشف مہندسون، جمع ہے نا وہ؟ ویری گڈ، شاباش۔ خبر آپ کس میں لے آئیں؟ جس عدد؟ خبر جمع میں، ہاں جی، ہاں جی، جمع سالم میں۔ شاباش۔ ہاں ہمارا یہاں پہ جمع سالم کے علاوہ جمع مکسر بھی کہیں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ جی 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 اگلا ٹھیک ہے۔ کیجیے۔ ساجدہ، مریم اور فاطمہ استانیہ ہیں۔ ساجدہ، مریم اور فاطمہ اس کے مبتدا ہیں اور استانیہ خبر ہے، ہوں تو یہ ہو جائے گی ساجد، ساجدہ، ساجدہ تن، تو یہ غیر منصرف ہے نا، یہ تو سارے ٹھیک ہے۔ نام، عورتوں کے تمام نام غیر منصرف ہیں، سنگل حرکت کے ساتھ آئیں گے۔ آج آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ بات بھی یاد رکھیں، کیجیے۔ ٹھیک ہے۔ ساجدہ تو و مریم، مریم و فاطمہ تو ہوں استانی کو کہتے ہیں معلماتن، معلماتون، معلمات، سوری ہوں سوری، آت ہی آتا ہے نا اس میں، ہوں مونس، جمع مونس میں۔ بالکل۔ ساجدہ تو و مریم و فاطمہ تو معلماتن۔ معلماتن، ٹھیک ہے۔ اب جی یاد رکھنا ٹھیک ہے چیزیں تو، ہے، جی جی برکت، انشاءاللہ۔ ویری گڈ۔ آ جائیے جی، شریبہ آ جائیے، شاباش۔ ابھی کافی سلائڈس ہیں، آ جائیے اور شریبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیجیے۔ رقیہ، خالدہ، عائشہ اور سعد بیٹھے ہیں، مبتدا بتائیں۔ رقیہ، خالدہ اور عائشہ اور سعد یہ مبتدا ہے، اور بیٹے ہیں یہ خبر ہے۔ شاباش۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کا مبتدا ہے اس کا عدد کیا بن گئے؟ یہ جمع ٹھیک ہے۔ اب عورتوں کے نام کیا ہیں؟ منصرف یا غیر یہ منصرف؟ غیر منصرف ہے، ہوں غیر منصرف۔ شاباش۔ چلیں، بیٹھنا ہے جالسن۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے 6 عورتوں میں ایک مرد نام بھی آ جائے گا تو ہم کون سی خبر لے کر آئیں گے؟ مذکر۔ مذکر۔ تو جالسن بیٹھنا، اب بنائیے جملہ۔ رقیۃ، خالدۃ، عائشۃ و سعید جالسون۔ سعد، ٹھیک ہے، اب پڑھیے ٹھیک سے اس کو۔ رقیۃ و خالد و عائشۃ خالدہ تو، و سعید، خالدۃ و عائشۃ و سعید جالسون، سونا۔ ہاں سعد، رقیۃ و خالدۃ و عائشۃ و سعد جالسون۔ اب خبر کون سی لے کر آئی ہیں آپ؟ اس کا عدد کیا ہے؟ اس یعنی جمع ہے، جمع ہے، اور ہاں جنس وہ جمع ہے، جنس مذکر ہے، 3 مذکر ہے اور 1 مؤنث ہے، تو اس کی جنس آئیں گی مذکر۔ 3 مؤنث ہے اور 1 مذکر ہے، رقیہ، خالدہ اور عائشہ ہم مؤنث سے آپ نے الٹا کر دیے کنفیوز ہو کے۔ آگے جی کیجیے۔ جی، 3 نہیں ہو مؤنث جاتا ہے اور 1 مذکر ہے۔
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसहाक और याकूब रसूल हैं। रसूल की मैं आपको जमा बता देती हूँ, रसूलुन। अब बनाइए जुमला। मुहम्मदु इसहाकु व याकूबु रसूलुन। रसूलुन पढ़िए। रसूलुन मुहम्मदुन व इसहाकु व याकूबु रसूलुन। रसूलुन। इसहाकू, ये भी गैर मुंसरिफ नाम, ठीक है। बारकल्लाहु फीकी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आ जाइए जुमला। जी देखिए जुमला के लिए क्या आया है मेरे पास। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जब मुज़क्कर और मुअन्नस एक साथ जुमले में आ जाए तो खबर मुज़क्कर होगी। अच्छा, देखिए जुमला आपके लिए आया है, शाहिदुन जालिसुन। मुब्तदा और खबर आइडेंटिफाई कीजिए। अब हम अरबिक टेक्स्ट से करेंगे उर्दू तर्जुमा। जुमला माइक चेक करूँ दोबारा। जी उस्तादा। जी आपके साथ। शाहिद जो है इसके अंदर वो मुब्तदा है और जालिसुन खबर है। ठीक हो गया, ओके। अब मुझे आप बताइए इसकी शाहिदुन जो है ये आपका हो गया इसम, ठीक है। हमने जो जैसे अभी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था। आप मुझे इसकी जिन्स बता दीजिए मुब्तदा और खबर की। मुज़क्कर। ठीक हो गया। इनका आदत सिंगुलर आई मीन वाहिद। सिंगुलर, दोनों सिंगुलर, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि आराफ। हाँ, वो सब बताएंगे ना, वो सब बताइए। वसत में ये वाहिद है। नहीं वसत क्या नहीं होती वो है? सब मारफा और नकरा, ठीक है। अब बताएं शाहिद मारफा है या नहीं नकरा इस समय। शाहिद जो है वो मारफा है और जालिसुन जो है वो नकीरा है। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताइए कि इसका एराब क्या है। दोनों मरफू हैं। ठीक है। अब शाहिदुन क्या बन रहा है जुमले में, हालत मारफा इसम है और हालत रफा में है, तो ये क्या बनेगा। ये मुब्तदा बनेगा। ओके, और जालिसुन नकरा इसम है, हालत रफा में है, तो ये क्या बन गया। ये खबर। शाबाश। अब जालिसुन बैठना, ट्रांसलेशन कर सकती हैं क्या। जी। जी। शाहिद बैठा हुआ है। वेरी गुड। एक और है, फातिमा तुम तौलिबा तुम। सबसे पहले कलमे की किस्म, तो ये क्या है, इसम फेल हर्फ में से इसम। इसम आ गया। अब इसकी जेंडर बता। मोनस है। शाबाश। और खबर। वाहिद है। ये भी मोनस है। ठीक है, और दोनों का अदद क्या है। दोनों वाहिद हैं। गुड। फातिमा तुम, इसकी वसअत क्या है? फातिमा। जी ये मारफा है और तालिबतुन नकीरा है। आगे एराबी हालत। और दोनों एराबी हालत दोनों रफा हालत मरफू हैं। ठीक है, फातिमा तू क्या बना, मुब्तदा बना क्योंकि ये और मार्फा तालिब है, ठीक है, इससे हमें याद रखना है। और तालिबा तुम। की खबर है। गुड। ट्रांसलेशन कर दीजिए। फातिमा तालिब इल्म है। हाँ, फातिमा तालिबा है, शागिर्द है, तालिब इल्म है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। आगे आ जाइए। गजाला बीबी प्लीज चेक करिए माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए आपके लिए क्या आया है, उसामतु व सईदुन जाहिबानी, ठीक है। उसामतु व सईदुन इसम फेल हर्फ, इसम है, ठीक है। आपने कहना ये इसम है, ये मैं कर देती हूँ। अब उसामतु व सईदुन मुज़क्कर है या मुअन्नस। रज़ाना जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रही हैं। नईमा आप आ जाइए प्लीज, नईमा सईद जी।
नहीं, लेना चेक करो। जी जी नईमा जी, उसामा तो सईद हूँ, इनकी जिन्स बता दीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुझे कोई मैसेज करेगा आप इधर चैट बॉक्स में। आ रही है, उनकी मुझे नहीं फिर आ रही। अच्छा नीलोफर जी आप आए फिर। जी अच्छा ठीक है। उसामा तो वो सईद हूँ, इनकी मुझे बताइए जिन्स बताइए, जेंडर। जी, दोनों ही मुज़क्कर हैं। खबर भी मुज़क्कर है और ठीक है। जी, खबर भी मुज़क्कर है। ओके, अब मुझे इनका अदद बताइए। उसामा तो हुआ सईद हूँ, अदद क्या है? वाहिद ये मुसन्ना। मुसन्ना है। जी, दोनों ही मुसन्ना है। और ये वाहिद जाहिबानी। मुसन्ना है। ठीक है। ज़ाहिबानी भी डुअल का सेगा है ये। ठीक है, कैसे पहचानते हैं? आनी की साउंड से। शाबाश। अब मुझे आप बता आनी। दीजिए कि उसामा तो व सईदुन इसकी वुसअत क्या है? ये उसामतो व सईदुन ये दोनों मारफा हैं और ज़ाहिबानी नकीरा है, क्योंकि इसमें अलम है दोनों, इसलिए मारफा है। शाबाश। अब उसामा तो व सईदुन इसकी एराब क्या है उनका? मरफू हैं दोनों ये। शाबाश। और जाहिबानी भी मरफू है क्योंकि ज़ाहिबानी भी जी रफ़ा में, ठीक है। शाबाश। ओके, अब आपने मुझे बताया उसामा तो व सईदुन क्या बन रहा है? मारफा इसम है, हालत रफा में है। तो ये बना मुब्तदा और ज़ाहिबानी इसकी खबर है। ट्रांसलेशन करेंगे, जाहिबानी जाने वाले हैं। जी, उसामा और सईद दोनों गए। नहीं, जाने वाले हैं, गए नहीं, माजी की बात कर रहे जाने हैं वाले। हम। जी जी, ना अच्छा बना जाने वाले हैं। ठीक है, एक और कीजिए जी, शाबाश। हफ्सतु व ज़कियतु नाइमतानी। हफ्सा और जैनब तो इसमें अलम है, इसलिए इसमें है ये दोनों, हम्म और मोन्नस है ये। हम्म नाइमतानी भी है ठीक है। और मोन्नस है। ठीक है। और ये इसका मुसन्ना है ये दोनों, और अच्छा, नाइमतानी भी मुसन्ना का है। ठीक है। और हफ्सा और जैनब दोनों मारफा हैं और नाइमतानी नकीरा है। क्या? और दो जी, हफ्सा और जैनब हालत रफ़ा में है, नाइमतानी भी हालत रफ़ा में है। तो हम्म हफ्सा और जैनब मुब्तदा हुए और नाइमतानी खबर। शाबाश। नाइमतानी, नाइमुन सोना। सोना। हफ्सा और जैनब सोने वाले हैं। सोई हुई है या सोने वाले हैं जैसे, यस। ठीक है। तो हम अपनी जी उर्दू के हिसाब से उसको ना सेटल कर लेंगे, ठीक है। हफ्सा और जी जैनब जी, सोई हुई हैं। बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। आ जाइए। जज़ाकल्लाह खैर। सना, जी। आ जाइए। आगे देखिए। खदीजतु व ज़कियतु व सुफियानु मुतीऊना। जी, खदीजा। खतीजतु व ज़कियतु व सुफियानु ये इस्म हो जाएगा और मुतीऊना भी इस्म है। अच्छा। इनकी जो जिन्स है व सुफियानु, हम्म, तो जिन्स फिर मुज़क्कर कहेंगे। दोनों खतीजतु, देखिए, हम दोनों मेंशन कर देंगे ना, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों आ गए, ठीक। ओके। मुतीऊना जो है ये फिर हमारा मुज़क्कर है, खबर हमारी मुज़क्कर में है। शाबाश। और खतीजतु व ज़कियतु सुफियानु अदद जो है इसका हमारा जमा है, और मुतीऊना भी हमारी जमा है। हम्म और खतीजतु व ज़कियतु व सुफियानु जो है वो हमारा क्या कहते हैं वुसअत, हम मारफा है हमारा, और हम्म मुतीऊना हमारी नकरा है। हम्म और एराब जो है वो हालत रफ़ा में है दोनों। खतीजतु व ज़कियतु व सुफियानु रफ़ा में, और खतीजतु व ज़कियतु व सुफियानु हमारा मुब्तदा बनेगा और मुतीऊना हमारी खबर है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। ट्रांसलेशन कर दें। मुतीऊना अतात करने वाले हैं। ओके। खतीजा और ज़किया और सुफियान अतात करने वाले हैं, हाँ, अतात करने वाले हैं या अतात गुजार हैं, ठीक है। गुज़ार हैं। जी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। अल्लाह ताला आप सबको शरह से दरगाह फरमाए। आगे आ जाइए।
कुत्सिया जी, कुत्सिया जी माइक चेक करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कुत्सिया जी कीजिए। इब्राहीमु व ज़ैनबु लाइबानी। इब्राहीम व ज़ैनबु, ये है वसत के एतबार से नहीं, मार्फा अब है, पहले हम करेंगे इसको इसम है, ठीक है। अब आप मुझे इसम है, ठीक है जिन्स दोनों बता इसम है। दीजिए। ठीक है, फिर अदद आएगा, जिन्स ये वो मुसन्ना है। इब्राहीम व ज़ैनबु मुसन्ना जी है और लाइबानी भी मुसन्ना है। कुत्सिया जिन्स जेंडर। जिन्स बतानी है, ओके। मुज़क्कर है और इब्राहीम मुन्नस हाँ हम इब्राहीम मुज़क्कर है और ज़ैनबु मुन्नस है। ठीक है। और ये खबर मुज़क्कर है लाइबानी। शाबाश, वेरी गुड। अब आप बता दीजिए इसकी आदत बताइए। अब अदद बताना है। ये मुसन्ना है, लाइबानी भी मुसन्ना है। ठीक है, आप वसत बता ये हालते वो रफा में है। वसत का पैस इब्राहीम और ज़ैनब मारफा नकरा कुत्सिया। मार्फा, ये मार्फा है। इब्राहीम और ज़ैनबु मार्फा है, लाइबानी नकरा है। आप बताइए एराब और अब क्या बताना है? स्टेटस एराब मरफू। एराब, एराब ठीक मरफू है, है। हालते मरफू में इब्राहीम अब इब्राहिम और व लाइबानी। ज़ैनबु ये क्या बन रहा है? इब्राहीम व ज़ैनबु मुसन्ना है। भाई क्या बन रहा है? जुमला इसमिया है ना? ओ मुखबर, मुबता है। इब्राहीम व ज़ैनब मुबता है और लाइबानी खबर है। ठीक हो गया। ट्रांसलेशन कर दे। लाइबानी खिलाड़ी, लाइबानी मतलब लाइबुन खिलाड़ी होता है और लाइबानी फिर दो खिलाड़ी हो गए, ठीक है। दो की बात हो रही है ना। हम्म, बनाइए ट्रांसलेशन। इब्राहीम और ज़ैनब खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, इब्राहिम और जैनब दोनों खिलाड़ी हैं। दो की बात खिलाड़ी हैं। कर रहे हैं ना, ठीक है। जी जी तो जी, हमें दो को समझ। मेंशन करना है, इसीलिए तो दो का आदत बना है उसे। ठीक। ओके, जब हम उर्दू में करते हैं तो हम ऐसे नहीं इतना मेंशन करते इस चीज को, ठीक है। बारकल्लाहु फीकी। आ, जरीना जी आप आ जाइए। फौजिया जी मुझे लगता है सॉरी, फौजिया जी की बारी हो चुकी है शायद। जरीना जी आप आ जाइए। आप जरीना जब भी आ जी जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कीजिए। फातिमा तू आयशा तू व ज़ैनबु साइमातुन। जी आप बताएं इसम फेल हर्फ क्या है? जी बाजी, ये इसम है, फेल है, हर्फ है? इसम हाँ ठीक है। आप मुझे बताइए जिन्स क्या है? फातिमा तू आयशा तू व ज़ैनबु। मोनस है। ओके, और खबर भी? मोनसिच है, साइमातुन। गुड। अब आप मुझे बता दीजिए अदद क्या है? फातिमा तू आयशा तू व ज़ैनबु। जमा में है। और खबर? हाँ जमा में है। और खबर भी जमा में है, साइमातुन खबर हाँ है। हाँ बिल्कुल। अब आप मुझे बता दीजिए फातिमा तू आयशा तू व ज़ैनबु, ये मार्फा इसम है या नकरा? नाकिरा, और साइमातुन ये भी ना करें। दुआ किसी का नाम नकरा होता है? नहीं नहीं नहीं, मारिफ, हम्म, और खबर? ये नकीरा है। ठीक है। एराब क्या है? फातिमा तू आयशा तू व ज़ैनब। ये रफा हालत में है और साइमातुन भी रफा हालत में है। ठीक है, तो फातिमा तू आयशा तू व ज़ैनब ये क्या बन रहा है जुमले में? जुमला मुब्तदा बन इसमें रहा है। और जी मुब्तदा बन, खबर बन रही है। साइमातुन रोजा रखने वाली। बताइए जी, ट्रांसलेशन कीजिए। फातिमा व आयशा व जैनब तीनों रोजा रखने वाली हैं। हाँ, या रोजादार रोजेदार के हैं। साथ, रोजादार के हाँ साथ जी जी, होते हैं। रोजेदार हैं। जी रोजेदार हैं, तीनों रोजेदार हैं। बस तीन नहीं, बात आप पढ़े। रोजेदार, जी जी रोजेदार। पढ़िए। फातिमा आयशा और जैनब रोजेदार हैं। बारकल्लाहु फीकी। आगे
ٹھیک ہے میرے ساتھ آ جائیے. فوزیہ دی آ جائیے. جی میم. فوزیہ کریں. سعید و ابراہیم و عیسیٰ ناجحون. اسم فعل حرف کیا اب ہے؟ اسم سعید و ابراہیم و عیسیٰ اسم ہے، ناجی ہوں وہ بھی اسم ہے. جنس بتائیے. مذکر ہے، سعید و ابراہیم و عیسیٰ مذکر ہیں، اور ناجی ہوں بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے. عدد کیا ہے سعید و ابراہیم و عیسیٰ کا؟ یہ جمع ہے، اور ناجی ہوں جو ہے وہ بھی جمع ہے. جی. اچھا جب ہم یہ بات یاد رکھیے گا آپ سب لوگ کہ جب ہم گرامر اسٹڈی کر رہے ہیں نا تو پھر آپ وقف نہیں کریں. ٹھیک ہے. جی سعید و ابراہیم و عیسیٰ معرفہ اسم ہے یا نکرہ اسم ہے؟ یہ معرفہ ہے کیونکہ نام ہے، اور ناجی بالکل ہوں جو ہے وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ ان کے اعرابی حالت کیا ہے؟ ان کی اعرابی حالت مرفوع ہے، اور ناجی ہوں جو ہے وہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اب سعید و ابراہیم و عیسیٰ یہ معرفہ یہ ہے اور رفع جی کیا بنیں گے؟ یہ مبتدا بن رہے ہیں، اور ناجی ہوں خبر بن رہی ہے اس کے. ناجحون کامیاب ہونے والے. ٹرانسلیشن کریں گے. اوکے. سعید اور ابراہیم اور عیسیٰ کامیاب ہونے والے ہیں. ویری گڈ. اچھا. اچھا یہاں اب آپ نے مناسب خبر لگانی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے جی. سامنے آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. خبر میں آپ کو ہوں دے رہی ہوں رسول. تو اب ہوں آپ مجھے ذہن میں رکھیے کہ ہم نے کس طرح سے خبر بنانی ہے. اگر مجھے آپ سے کہوں کہ رسول آپ کو میں نے ایک اسم دے دیا اور عیسیٰ کے ساتھ خبر بنا کر لگائیں تو کیسے لگائیں گے؟ عیسیٰ رسول، یعنی عیسیٰ اللہ کے رسول جی عیسیٰ ایک رسول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ ایک السلام رسول. رسول ہے. ٹھیک ہے. رسول جی. بارک اللہ فیک کی. آگے آ جائیے. اچھا میں دوبارہ اوپر سے کچھ شروع کر لیتی ہوں. نعیمہ جی آئیے. جی نعیمہ جی دیکھیے گا آپ کے پاس آ رہا ہے ہاروتو و ماروتو. خبر میں آپ کو دے رہی ہوں ملکن. اب آپ اس کے ساتھ کیا خبر بنا کر لے جائیں گے؟ نیلوفر آپ آ جائیے. نیلوفر مائک چیک کیجیے. جی. دیکھیے اب آپ کو میں نے مبتدا دے دیا ہاروتو و ماروتو اور خبر دی ہے ملکن. تو آپ مبتدا کے حساب سے کیسے خبر بنائیں گی؟ ہاروتو و ماروتو سب سے پہلے ملکانی. دیکھیے ہاں آپ نے سب سے پہلے اپنے مبتدا کا جنس اور عدد دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے جی. خبر اس حساب سے بنانی ہے. آپ بنائیں خبر. ہاروتو و ماروتو ملکانی. ملکانی. ٹھیک ہے. دو ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے ہیں. فرشتے. ایک اور کر دیجیے. ہود و نوح و ایوب. خبر ہے نبی یون. تو اب آپ کا جو ہود و نوح و ایوب ایوب نبیون. نبی یون. اب آپ خبر کون سی لے کر آئی ہیں مجھے یہ بتائیے. یہ حالت رفع کی ہے. نبیون. عدد کیا لائی ہیں یہ بتائیے. جی عدد جمع لیا ہے. جمع لیا ہے کیونکہ جی 3 ہے نا، 2 سے زیادہ ہیں اس لیے. ٹھیک ہے. تو ہمارا آ جائے گا ہود و نوح و ایوب نبیون. ٹھیک ہے. صرف ہمارا یہ دیکھیے 6 انبیاء کرام ہیں، ان کے نام منصرف اسما میں ہے. ٹھیک ہے. محمد، جی جی جی. نوح، لوط، ہود، شعیب اور صالح علیہ السلام. باقی تمام انبیاء کرام کے نام غیر منصرف اسما ہیں. ٹھیک ہے. چلو حضرت ہود، نوح علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام نبی ہیں.
चलिए आगे है, आगे मैं किसी और को बुला लेती हूँ। बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। कोई नया नाम कुछ ही आप आ जाए, मैं ऊपर से जो मुझे नजर आ रहे हैं उसी तरह बुलाती जी। हूँ। आगे ओके, आपको मैं देती हूँ मुब्तदा खतीजतु व ज़कियतु फातिमतु वो फातिमा से जमीलतुन, ये खबर है। अब आप खबर बनाएं अपने मुब्तदा की जिन्स और अदद के हिसाब से। खदीजा तू व ज़किया तू व फातिमा तू हम्म, जमीला तुन जमी ता आएगा ना एंड पे क्या तब आएगा? बता जमीला ठीक से अदा कीजिए उसको जरा। जमीला तानी जमीला तानी तो मुसन्ना हो जाएगा। हम्म, जमीलून जमीलून वो एंड जमीला नून आ जाएगा। देखिए जमीला तून देखिए, जमीलातुन वाहिद, जमीलातानी मुसन्ना, और जब हम जमा बनाते हैं ना तो ये ता खुल जाती है, तो ता खुल के अलिफ जमीला ता, तुन जमीलातुन। हाँ ठीक है, पढ़िए अब ठीक से इसको। ठीक है। खदीजा खदीजा तू व ज़किया तू व फातिमा तू जमीला तुन जमीलातुन, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे ना, ठीक है। ओके। आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। जमीला तुन हम्म, खदीजा ज़किया और फातिमा खूबसूरत हैं। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। आ जाइए गजाला जी, फिनिश। जी। ओके, अब कीजिए आप। आपके सामने है हबीबुन व खलीफातुन, खबर है आपने बनानी इसकी। फाइनुन, खयानत करने वाले। बनाइए आप अपने मुब्तदा की जिन्स और अदद देखेंगे और फिर खबर बनाएंगे। जल्दी बनाइए। हबीबुन व खलीफतु खायनानी। फायनानी, फायनानी क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि ये मुसन्ना है ठीक है, दोनों। ट्रांसलेशन पढ़ें। हबीब और खलीफा खयानतदार हैं। अब आपको मुब्तदा दे रही हूँ, खतीजतु व हफ्सतु व ज़कियतु व सईदुन, खबर है ताइबुन। तो अब आप खबर लेकर आए अपने मुब्तदा की जिन्स और अदद देखते हुए। खतीजतु खतीजतु व हिफ्सतु व ज़कियतु व सईदुन ताइबुना ताइबुना। ताइबुना क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि जो सईद है इसकी वो आएगी खबर जी, खबर मुज़क्करी। मुज़क्कर खबर आएगी। और बात ठीक है, जी मुज़क्कर हावी रहेगा। चलें, जी। ट्रांसलेशन पढ़ दें। खतीजा हफ्सा ज़किया और सईद तौबा करने वाले हैं। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। आज हमारा जुमला इस्मिया स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने अच्छी प्रैक्टिस की। इंशाल्लाह हम अपने क्लास ग्रुप में भी इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अपनी क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।